اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، معراج کا بیان برکت کے بارے میں ہے کہ برکت اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے۔ وہ برکت کیسے آتی ہے، یعنی برکت کھانے میں کیسے آتی ہے، برکت پانی میں کیسے آتی ہے، برکت اولاد میں کیسے ہوتی ہے، برکت رزق میں کیسے آتی ہے، یہ سب جاننے کے لیے دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا پڑے گا تاکہ ہمارے سمجھ میں آ سکے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کے کون سے اعمال بتائے ہیں اور ہم یہ جان سکے اور پھر اس پر ہم عمل کر سکے۔ اس کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا پڑے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عصر کا وقت ہو گیا تو لوگوں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا لیکن پانی بالکل نہ ملا۔ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وضو کا تھوڑا سا پانی لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی میں اپنا ہاتھ رکھ دیا اور لوگوں سے فرمایا کہ وہ اس برتن سے پانی لے کر وضو کرے۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے نیچے سے پانی پھوٹ رہا تھا اور اس تھوڑے سے پانی سے تمام لوگوں نے وضو کر لیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نماز کے لیے اذان ہوئی تو جن کے گھر مسجد سے قریب تھے وہ تو اٹھ کر اپنے گھر وضو کرنے چلے گئے اور جن کے گھر مسجد سے دور تھے وہ مسجد میں باقی رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پتھر کا ایک پیالہ لایا گیا۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پھیل کر نہیں آ سکتا تھا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیاں سمیٹ کر اس میں ہاتھ ڈالا تو ان میں سے پانی نکلنے لگا اور اس جتنے آدمی باقی رہ گئے تھے ان سب نے اس پانی سے وضو کر لیا۔ حضرت حمی راوی کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ وضو کرنے والے کتنے تھے؟ فرمایا 80 یا اس سے بھی زیادہ تھے۔ یہ روایت بخاری میں ہے۔ بخاری میں اس جیسی ایک اور روایت ہے۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں زورا نامی جگہ میں تھے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک برتن لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن میں اپنا ہاتھ رکھا تو پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان میں سے پھوٹنے لگا جس سے سب نے وضو کر لیا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں، میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے فرمایا 300 یا 300 کے قریب۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم لوگ 1400 تھے۔ حدیبیہ ایک کنواں ہے، ہم نے اس میں سے پانی نکالا اور اتنا نکالا کہ اس میں ایک قطرہ پانی نہ بچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ کنویں میں پانی بالکل ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں کے ایک کنارے پر بیٹھ گئے اور پانی منگوا کر اس سے کلی کی اور کلی کا پانی کنویں میں پھینک دیا تو تھوڑی ہی دیر میں کنواں پانی سے بھر گیا۔ ہم نے خود بھی پیا اور اپنی سواریوں کو بھی پلایا، یہاں تک کہ ہم بھی سیراب ہو گئے اور ہماری سواریاں بھی۔ صلح حدیبیہ کا یہ قصہ حضرت مسوار اور حضرت مروان کی روایت سے گزر چکا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، صلح حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک پیالہ رکھا ہوا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ لوگ رونی صورت بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، آپ لوگوں کو کیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا، نہ وضو کے لیے پانی ہے اور نہ پینے کے لیے، صرف یہی پانی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہے۔
حضور نے اس پیالے میں اپنا ہاتھ رکھا تو چشمے کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان میں سے پانی ابلنے لگا۔ چنانچہ ہم نے وہ پانی پیا بھی اور اس سے وضو بھی کیا۔ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ لوگ کتنے تھے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم تھے تو 1500، لیکن ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہو جاتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ اتنے میں نماز کا وقت ہوا اور ہمارے پاس تھوڑا سا پانی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوا کر ایک پیالے میں ڈالا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیالے میں اپنا ہاتھ ڈالا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان میں سے پانی پھوٹنے لگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا غور سے سنو، آؤ وضو کر لو اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی برکت حاصل کر لو۔ لوگ آ کر وضو کرنے لگے اور میں لوگوں سے آگے بڑھ کر وہ پانی پینے لگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے آئی ہوئی برکت حاصل کر لو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، میرے پاس وضو کا برتن ہے جس میں تھوڑا سا پانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے لاؤ۔ میں وہ برتن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گیا۔ حضور نے فرمایا اس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی لے لو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا، پھر اس برتن میں ایک گھونٹ پانی بچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو قتادہ اسے سنبھال کر رکھو، ان قریب اس پانی کے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آئے گا۔ جب دوپہر کو گرمی سخت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگوں کی نظر پڑی۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو پیاس کے مارے ہلاک ہو گئے، ہماری گردنیں ٹوٹ گئی۔ حضور نے فرمایا نہیں تم ہلاک نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا اے ابو قتادہ وہ وضو کا برتن لے آؤ۔ میں وہ برتن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا پیالہ کھول کر لے آؤ۔ میں کھول کر لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برتن میں سے اس پیالے میں ڈال کر لوگوں کو پلانے لگے اور حضور کے ارد گرد لوگوں کی بہت زیادہ بھیڑ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اچھے اخلاق اختیار کرو، ایک دوسرے کو دھکے مت دو، تم میں سے ہر ایک سیراب ہو کر ہی واپس جائے گا۔ چنانچہ سب نے پانی پی لیا۔ میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہ بچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے پانی ڈال کر فرمایا اے ابو قتادہ تم بھی پی لو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نوش فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، لوگوں کو جو پلاتا ہے وہ سب سے آخر میں پیتا ہے۔ چنانچہ پہلے میں نے پیا، پھر میرے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا، اور وضو کے برتن میں اتنا پانی بچا ہوا تھا جتنا پہلے تھا، اور ان پینے والوں کی تعداد 300 تھی۔ ابراہیم بن حجاج راوی کی حدیث میں یہ ہے کہ پینے والے 700 تھے۔ مسلم میں غزوہ تبوک کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث منقول ہے، جس میں پہلے تو وہ نمازوں کو جمع کرنے کا ذکر ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ کل تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے، اور وہاں تک پہنچتے چاشت کا وقت ہو ہی جائے گا۔ تم میں سے جو بھی اس چشمے پر پہنچ جائے وہ میرے آنے تک اس کے پانی کو ہاتھ بالکل نہ لگائے۔ چنانچہ جب ہم چشمے پر پہنچے تو ہم میں سے پہلے 2 آدمی وہاں پہنچے ہوئے تھے، اور چشمے سے جوتے کے تسمے کی طرح تھوڑا تھوڑا پانی بہہ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا کیا تم دونوں نے اس چشمے کے
پانی کو ہاتھ لگایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں لگایا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو کچھ برا بلا کہا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر لوگوں نے چلوؤں سے توڑا توڑا پانی ایک برتن میں جمع کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن میں اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے، پھر وہ پانی اس چشمے میں ڈال دیا۔ پانی ڈالتے ہی اس چشمے میں سے زور و شور سے بہت زیادہ پانی بہنے لگا، جسے پی کر سب لوگ سیراب ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ یہ ساری جگہ باغوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ پھر آگے اور حدیث ذکر کی کہ اس کے بعد حضرت عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ پیاس لگی۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ اتنے میں ہمیں ایک عورت ملی جو دو بڑی مشکوں کے درمیان پاؤں لٹکائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم نے اس سے پوچھا پانی کہاں ہے؟ اس نے کہا یہاں تو کہیں پانی نہیں ہے۔ ہم نے اس سے کہا تمہارے گھر سے پانی کتنے فاصلے پر ہے؟ اس نے کہا ایک دن ایک رات کی مسافت پر ہے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کون ہوتے ہیں؟ ہم نے اسے نہ کچھ کرنے دیا، نہ بولنے دیا اور نہ بھاگنے دیا، بلکہ اس پر قابو پا کر اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی ویسے باتیں کی جیسی ہمارے سامنے کی تھی، البتہ اس نے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اس کے بچے یتیم ہے۔ حضور کے فرمانے پر اس کے دونوں بڑی مشکلیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مشکوں کے منہ پر دست مبارک پھیرا۔ ہم 40 آدمی تھے اور سخت پیاسے تھے۔ پہلے تو ان مشکوں سے ہم سب نے خوب سیر ہو کر پیا، پھر ہمارے ساتھ جتنے مشکیزیں اور برتن تھے وہ سب بھر لیے، اور اتنے زیادہ بھرے کہ بالکل پٹنے والے ہو گئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تم لوگوں کے پاس ہے وہ لے آؤ۔ چنانچہ ہم نے روٹی کے ٹکڑے اور کھجوریں جمع کر کے اس عورت کو دے دی۔ پھر وہ عورت اپنے گھر والوں کے پاس گئی اور انہیں بتایا کہ میں یا تو سب سے بڑے جادوگر سے مل کر آئی ہوں یا پھر وہ سچ میں نبی ہے، جیسے کہ ان کے ساتھی کہہ رہے تھے۔ چنانچہ اس عورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس ڈیرے والوں کو ہدایت عطا فرمائی، اور وہ عورت بھی مسلمان ہو گئی اور ڈیرے والے بھی مسلمان ہو گئے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے ذکر کیا ہے۔ ان دونوں کی دوسری حدیث میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا یہ کھانے کا سامان اپنے ساتھ اپنے بچوں کے لیے لے جاؤ، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے تمہارے پانی میں سے کچھ نہیں لیا، ہمیں تو یہ سارا پانی اللہ نے اپنے غیبی خزانے سے پلایا ہے۔ حضرت زیاد بن حارث سدائی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے کہا لیکن توڑا ہے، آپ کو کافی نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی برتن میں ڈال کر میرے پاس لے آؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس میں رکھا تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر 2 انگلیوں کے درمیان میں سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنے رب سے حیا نہ آتی تو ہم یوں ہی پانی پیتے پلاتے رہتے، کیونکہ یوں جسم سے پانی نکلنے میں شان ربوبیت کا شائبہ ہے، اس لیے اس معجزے کا توڑا دیر کے لیے ہونا ہی مناسب ہے۔ جاؤ اور جا کر میرے صحابہ میں اعلان کر دو کہ جو بھی پانی لینا چاہتا ہے وہ جتنا چاہے آ کر چلو بھر بھر کر لے لے۔ حضرت زیاد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری قوم کا ایک وفد مسلمان ہو کر فرمان بردار بن کر
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وفد کے ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا ایک کنواں ہے، سردیوں میں تو وہ ہمیں کافی ہو جاتا ہے، اس لیے سردیوں میں تو ہم اس کنویں کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور گرمیوں میں اس کا پانی کم ہو جاتا ہے، تو پھر ہم اپنے ارد گرد کے چشموں پر بکھر جاتے ہیں، لیکن اب ہم بکھر نہیں سکتے کیونکہ ہمارے ارد گرد کے تمام لوگ اسلام لانے کی وجہ سے ہمارے دشمن ہو گئے ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس کا پانی ہمیں گرمیوں میں بھی کافی ہو جایا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 کنکریاں منگوائی اور ان کو اپنے ہاتھ پر الگ الگ رکھ کر دعا کی، پھر فرمایا، جب تم لوگ کنویں کے پاس پہنچو تو کنکریاں ایک ایک کر کے اس میں ڈال دو اور ان پر اللہ کا نام لیتے رہو۔ چنانچہ واپس جا کر انہوں نے ایسا ہی کیا تو اللہ نے اس کنویں کا پانی اتنا زیادہ کر دیا کہ پھر انہیں اس کنویں کی گہرائی کبھی نظر نہیں آئی۔ حضرت ابو عون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما مکہ کے ارادے سے مدینہ نکلے تو وہ ابن مطیع کے پاس سے گزرے جو اپنا کنواں کو کود رہے تھے۔ آگے اور حدیث ذکر کی ہے جس میں یہ بھی ہے کہ ابن مطیع نے ان دونوں سے کہا، میں نے اپنے اس کنویں کو اس لیے ٹھیک کیا ہے تاکہ اس میں دوبارہ پانی آ جائے، لیکن ابھی تک ڈول خالی ہی نکلا ہے، اس میں کچھ پانی نہیں آیا۔ اگر آپ ہمارے لیے اس میں اللہ سے برکت کی دعا کر دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کنویں کا تھوڑا سا پانی لاؤ۔ ابن مطیع ڈول میں اس کنویں کا تھوڑا سا پانی لائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس میں کچھ پانی پیا، پھر کلی کی، پھر وہ پانی اسی کنویں میں ڈال دیا تو اس کنویں کا پانی میٹھا بھی ہو گیا اور زیادہ بھی ہو گیا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ معجزات آپ کے سامنے میں نے بیان کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انگلیوں مبارک سے اللہ تعالیٰ نے چشمے جاری کیے اور اس سے سارے صحابہ سیر ہوئے اور ان کے جو جانور تھے وہ بھی سیر ہوئے، اور اس کنویں میں اتنا پانی آیا کہ لوگوں کو پھر اس کی گہرائی بھی نظر نہیں آئی۔ تو میرے پیارے بھائی اور دوستو، بات برکت پہ ہو رہی تھی، تو برکت اللہ تعالیٰ کے نام لینے پر ہی آتی ہے۔ ہم اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو اس سے شیطان ہمارے کھانے میں شریک نہیں ہوتا اور اس سے کھانے میں برکت آ جاتی ہے۔ اسی لیے اگر ہم اپنے مال کا صدقہ دیا کریں، اپنے مال کا زکوٰۃ دیا کریں، تو اس میں ہمارے مال میں برکت آئے گی اور ہمارا مال گھٹے گا نہیں بلکہ بڑھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرے نام پر 1 روپیہ دیتا ہے میں اسے 10 روپیہ دے دیتا ہوں۔ اگر ہم اللہ کے نام پر صدقہ کریں گے تو ہمارے اوپر سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بلائے بھی اٹھائے گا، کیونکہ علماء فرماتے ہیں، الصدقۃ یرفع الف بلاء، یعنی ایک صدقہ، 1 روپیہ صدقہ جو ہے وہ ہزاروں بلاؤں کو جو ہے وہ یعنی ختم کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کے نام پر ہم صدقہ کریں اور اپنے مال کا زکوٰۃ نکالیں اور غریبوں اور مجبوروں اور لاچاروں کا خیال رکھیں، تو ہمارا مال انشاءاللہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، ہمارا مال بڑھے گا، ہمارا رزق بڑھے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اور مال دے گا اگر ہم بزدل ہوئے اور شیطان کے کہنے پر چلے، کہ شیطان تو ہمیں ڈراتا ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے نام پر صدقہ کیا، اللہ کے نام پر خیرات کیا تو آپ کا مال ختم ہو جائے گا اور آپ بھوک سے مر جاؤ گے۔ یہ اصل میں شیطان ہمارے دل میں یہ وہم ڈال دیتا ہے، اور اس وہم کو نکالنے کے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کو میں نے جتنی روزی لکھی ہے اس کو اتنی ہی ملے گی، لیکن اگر کوئی بندہ میری راہ میں خرچ کرے گا، صدقہ کرے گا، تو میں اس کی قسمت کو بدلا دوں گا۔
اور اس کے رزق کو بڑھا دوں گا اور اس کے مال کو بڑھا دوں گا، اس کے رزق میں برکت ڈال دوں گا۔ تو رزق میں برکت اللہ کے نام سے آتی ہے، اللہ کے نام پر صدقہ کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے، کنجوسی سے نہیں آتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ صبح 2 فرشتے سورج نکلنے کے ٹائم ساری دنیا میں یہ اعلان کرتی ہے، ایک فرشتہ دعا مانگتا ہے اور دوسرا فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ، جو تیری راہ میں خرچ کرے، جو تیری نام پر صدقہ کرے، یا اللہ اس کی رزق کو بڑھا دے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے آمین آمین آمین، اور پھر دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے، اور وہ پہلے والا فرشتہ جس نے دعا کی وہ اس پر آمین کہتا ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ، جو کنجوسی کرتا ہے اور اپنے ہاتھ کو روکتا ہے اور تیرے نام پر خرچ نہیں کرتا، صدقہ نہیں کرتا، یا اللہ اس کی رزق کو کم کر دے، اسے بزدل کر دے۔ دوستو، آج ہمارے جو حال ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم بزدل ہو گئے ہیں رزق کے معاملے میں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کمالات ہمارے ہیں، لیکن اصل میں محنت تو ضروری ہے، لیکن جو قسمت میں ہو وہ اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے، اور صدقے سے جو ہے وہ رزق بڑھ جاتا ہے، نہ کہ کم ہوتا ہے۔ ہم اتنے بزدل ہو گئے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ دینا ہی چھوڑ دیا۔ ہمارے اوپر جو طرح طرح کے عذاب آتے ہیں یہ سارے زکوٰۃ کی وجہ سے آتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد، ہمارے علاقے میں، ہمارے ملک میں کتنے غریب ایسے مر رہے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اسپتالوں میں بے علاج پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو ضرورت ہے، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، ان کو علاج کی ضرورت ہے، ان کو مدد کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاس وہ طاقت ہے، ہم نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہم سے قیامت کے دن ضرور سوال کرے گا۔ اور اگر ہم اس میں پکڑے گئے پھر اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم خسارے میں پڑ جائیں گے۔ آج بھی ہمارے پاس موقع ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔